سب سے پہلے تو گلگت بلتستان پہ میرے خیال میں چند سوالات بڑے ضروری ہیں۔ نمبر ایک، پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کو گلگت بلتستان کے پورے الیکٹورل پروسیس سے باہر نکال دیا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس وقت جو حکومتی ایوان ہے یا ان کی جو آپسی ڈسکشنز ہیں ان میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو حصہ لے رہی ہیں، بنیادی طور پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، ان کا مقابلہ ہے، اور جب ہم کوئی سیٹیں حاصل کر لیں گے تو فارمولہ طے کر لیں گے، اور یہ فارمولہ جو طے ہونا ہے وہ محسن نقوی صاحب کچھ پیغامات شہباز شریف صاحب تک پہنچا بھی چکے ہیں۔ جی ہاں۔ تو ایک تو گلگت بلتستان کے پورے الیکشن سے پاکستان تحریک انصاف کا باہر رہ جانا، اور باہر رہنے کے باوجود اس معاملے کا زیادہ نہ اٹھایا جانا، یعنی آج ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ شیخ وقاص کا یہ سٹیٹمنٹ بہتر ہے یا سہیل آفریدی کا سٹیٹمنٹ بہتر ہے۔ آج ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر لڑائی کے جو اتنا بڑا ایک پورے پاکستان کے لاکھوں کی آبادی کا ایک الیکشن ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا، اور نہ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا فیلئر پی ٹی آئی کا یا حکومت کی کامیابی یا گلگت بلتستان کے لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایکچولی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو باہر نہیں کر رہے، یہ پاکستان کے عوام کو باہر کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں اگر کسی سیاسی جماعت کو آپ حصہ نہیں لینے دیتے، یا آزاد کشمیر میں یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں، بنیادی طور پر وہاں کے عوام کو آپ آؤٹ کر رہے ہیں اس الیکٹورل پروسیس سے اور اس ریاستی امور سے، اور اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ یہی ہوگا جو ہم نے مشرقی پاکستان میں دیکھا تھا کہ مشرقی پاکستان میں ہم نے یہی کام کیا تھا، ہمارے بڑے فوجی حکمرانوں نے۔ وہ سلسلہ شروع ہوا تھا 1958 سے جب آئین دستور ختم کر دیا گیا، اور اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا تھا 71 میں، اور ہم وہاں سے سبق نہیں سیکھے ابھی تک۔ وہ کام کیا، اس کے بعد پھر ہم نے نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا تھا، اور نیشنل عوامی پارٹی کو بین کر کے یہ سمجھتے تھے کہ معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن اس سے مزید معاملات خراب ہو گئے تھے۔ پھر سیم اسی جگہ کھڑے ہیں، یہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ پھر بلوچستان میں بھی یہی حرکت ہم نے اس وقت کی تھی بھٹو کے دور میں، حکومتیں مسلط کی اس کے بعد سے اب تک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صابر بھائی کہ یہ ابھی جو کر رہے ہیں اس تجربے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو نظر آتا ہے کہ وہ فارم 47 جاری کر دیں، حکومت نہ بنے کسی کی، وہ وہاں پہ انارکی پیدا کر دیں، وہ وہاں قتل عام کر دیں، کچھ بھی کر دیں، وہ اپنی کٹ پتلی حکومت کے علاوہ کسی اور حکومت کو بننے نہیں دیں گے۔ یہ جو فارمولہ ہے وہ تو یہی دکھائی دیتا ہے، لیکن پبلک کا ریئیکشن آپ کس حد تک توقع کر رہے ہیں؟ کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں میں شرح خواندگی بھی زیادہ ہے اور ان کی ریزیلینس بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے مسائل اور مجبوریاں بھی بہت زیادہ ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں ایک بات، یہ گلگت بلتستان اور اس کے بعد گلگت بلتستان سی پیک کا ایک دروازہ ہے، داخلی دروازہ چائنا سے، دوسرا دروازہ ہے گوادر۔ یہ میں جو سمجھتا ہوں یہ دانستہ انٹرنیشنل پریشر کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور امریکن دباؤ میں، کیونکہ سی پیک کا سارا روٹ آپ نے ڈسٹرب کر دیا ہے، اور وہ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اس کے بعد آپ کا گوادر، یہ سارے کا سارا اس میں انریسٹ پیدا کیا جا رہا ہے۔ گوادر کو تو چائنا نے اپنے طاقت کے بلبوتے پہ اپنے ایریاز کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جی ہاں، وہ اپنے بندوبست کے تحت انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے، لیکن گوادر کی طرف جانے والا کوئی بھی رستہ جو ہے اس پہ آپ آزادانہ ٹریول نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو اس وقت آپ نے جو سوال کیا، دیکھیں مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو نہیں علیحدہ ہوا تھا، وہ تو آخری سٹیج تھی جس دن 90,000 ہمارے فوجی سرنڈر کر گئے۔ اس سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 1958 سے، 56 کا دستور آیا، پارلیمانی دستور تھا، 2 سال بعد اس کو ہم نے اٹھا کر پھینک دیا، اور پھر جنرل ایوب خان آ گئے، انہوں نے اپنا دستور بنا لیا 62 کا صدارتی نظام، جو کہ ہمیں میچ نہیں کرتا تھا ہمارے ساری صورتحال کی وجہ سے۔ اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کو پھر ہرایا گیا جس طریقے سے دھاندلی، اور پھر 71 کے الیکشن کو تسلیم لیا گیا۔ تو یہ جو آج جو کچھ بویا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں بویا جا رہا ہے یا گلگت بلتستان میں، اور وہاں کے عوام کو آپ باہر نکال کے پھینک رہے ہیں،
اور اس کو ویسے ہی ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے آپ نے مشرقی پاکستان کو ٹریٹ ان کیا کی تھا. ووٹر لسٹیں خراب کر دی, سارا کچھ خراب کر اچھا دیا. وہ ایک ایک امیدوار کو 3 مرتبہ انتخابی نشان, وہ ایک انتخابی نشان کا اپنے علاقے میں بتا کے آتا ہے. ایک امیدوار کا جو چکر ہے نا اس کے انتخابی حلقے کے اندر, وہ 4-5 دن میں کم سے کم لگتا ہے وہاں پہ, 6 دن بھی لگ جاتے ہیں بیچاروں کو. وہ بہت بڑا علاقہ ہے. وہ بیچارہ ایک چکر لگا کے آتا ہے, واپس پہنچتا ہے, پتہ چلتا ہے اس کا انتخابی نشان تبدیل ہو گیا. وہ پھر جاتا ہے, پورا چکر لگا کے واپس آتا ہے, پتہ چلتا ہے پھر انتخابی نشان تبدیل ہو گیا. تو وہاں پہ تو اس قسم کا کنفیوژن پھیلایا گیا ہے. لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں پہ کہ وہ اپنا مینڈیٹ چوری ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے. اب بال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے بیچ میں ہے. اسٹیبلشمنٹ جیتتی ہے یا وہاں کے لوگ جیتتے ہیں, یہ اب فیصلہ انہوں نے کرنا. نہیں, میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ جیتتی ہے یا پاکستان جیتتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی جنرل ایوب یہ سمجھ رہے تھے اور جنرل ایوب خان یہ سمجھ رہے تھے. ایوب خان تو فاطمہ جناح سے لڑ رہے تھے, یحییٰ خان جو ہے شیخ مجیب سے لڑ رہے تھے, ضیاء الحق جو ہے وہ ذوالفقار بھٹو سے لڑ رہے تھے, عاصم منیر عمران خان سے لڑ رہے ہیں, پرویز مشرف جو ہے وہ نواز شریف اور بے نظیر سے لڑ رہا تھا. تو ہر ڈکٹیٹر جو ہے وہ اپنے اپنے دور میں ایک اس دور کے سب سے مقبول عوامی رہنما سے لڑا ہے, اور نقصان پاکستان کا ہوا. یہ بات ٹھیک ہے, نقصان پاکستان کا ہوتا ہے. اور اسی لیے اب بہت بڑے بڑے جو ہمارے جو ہیں پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی طاقت کا استعمال اتنا نہ کریں کہ آپ اپنے کشمیر سے ہی آپ ہاتھ دھو بیٹھیں. اس کی ریزن ہے کہ آپ کا پورا 75 سال کا جو یہ کھڑا ہے کشمیر کا مقدمہ, سر وہ کشمیر کا مقدمہ تو یہی ہے کہ کشمیریوں کو آپ دیں ووٹ کا حق, اور انڈیا کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہی یہ ہے. 370 آرٹیکل انہوں نے ختم کیا, وہی آپ فسطائیت آپ آزاد کشمیر میں مسلط کر رہے ہیں, وہی کچھ آپ گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں. تو آپ تو بیسیکلی کشمیر سے دستبرداری کی طرف جا رہے ہیں, اور کشمیر میں آپ یہ موقع دے رہے ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہ آپ ادھر آئیں, انٹرنیشنل فورسز کو دعوت دیں کہ جناب آ کے انٹروین کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جب دیامیر بھاشا ڈیم بننا تھا تو اس میں ورلڈ بینک سپورٹ کر رہا تھا اس کو. انڈیا نے خط لکھا ورلڈ بینک کو کہ جناب یہ تو متنازع علاقہ ہے, یہ آپ اس کو دے ہی نہیں سکتے. تو وہ اس حد تک وہ اپنا ڈاکومنٹیشن کرتا رہتا ہے. آپ وہی حرکت کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں. جو موقع آپ کو انڈیا نے دیا اور آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے, وہ موقع آپ اب انڈیا کو دینے جا رہے ہیں اپنی حرکتوں سے. کشمیر کے معاملے پہ ہم آ جاتے ہیں. ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی وہ یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی پر, جو ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی. جی ہاں, کہ وہ کالعدم جماعت ہے, وہ دہشت گرد ہیں. بالکل. صابر بھائی, تھوڑی دیر پہلے ایک خبر آئی تھی کہ سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے انہیں بطور ایک پارٹی مدعو کیا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ ان کو اٹینڈ کریں. اس سے پہلے وفاقی حکومت اور وہاں کی جو حکومت ہے, ریاستی حکومت, وہ دونوں حکومتیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتے رہے. بالکل. اس سے پہلے ان کے مطالبات کے اوپر منوان کہا گیا کہ یہ جائز مطالبات ہیں, ناجائز نہیں ہیں. ہر فورم کے اوپر وہ بات کرتے رہے, ٹیلی ویژن پہ ان کے انٹرویوز آتے رہے, پاکستان کے میڈیا کے اندر وہ دکھائی دیتے رہے. تو ان کی حیثیت بالکل ایک عام پاکستانی شہری یا ریاست کشمیر کے ایک شہری کی حیثیت تھی. اچانک سے ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آج کے بعد یہ دہشت گرد ہیں. یہ دہشت گرد بنانے کا طریقہ کون سا ہے؟ یعنی کسی جماعت کو کالعدم کر دینا اور اسے دہشت گرد قرار دے دینا بغیر کسی انسیڈنٹ کے. یعنی چند گھنٹے پہلے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, چند گھنٹے پہلے آپ انہیں انگیج کر رہے ہیں, چند گھنٹے پہلے آپ انہیں پارلیمان میں دعوت دے رہے ہیں, چند گھنٹے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے, آپ الیکشن لڑ کے پارلیمان میں آئیں اور آ کر وہاں پہ قانون سازی کریں اور آئین میں ترمیم کر دیں. چند گھنٹے پہلے آپ کا سپریم کورٹ انہیں دعوت دے رہا ہے کہ آپ آگے پارٹی بنیں اور یہ والا مقدمہ لڑیں, اور چند گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جماعتی دہشت گرد اور کالعدم ہو جاتی ہے. یہ پاکستان کو مذاق بنانے کا اس سے بدترین کوئی اور منصوبہ ہو سکتا ہے صابر بھائی؟ یہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ سر, جنرل ایوب خان سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جنرل عاصم منیر تک یہ چل رہا ہے. جنرل ایوب خان نے اس وقت کی ساری سیاسی قیادت کو فارغ کر دیا. غدار تھے نا سارے, ایپٹو کے ذریعے اور پروڈا کے ذریعے, ٹھیک ہے. اور ان کو یہی کہا کہ آپ لکھ کے دیں, سیاست سے آپ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں ورنہ آپ کے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ ہے. ٹھیک ہے. تو 70 نامور سیاستدان, اور وہ سیاستدان جنہوں نے پاکستان بنایا تھا,
زیرک سیاستدان جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان سب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. محترمہ فاطمہ جناح, اب ان کا خیال تھا کہ اپوزیشن تو گئی, فاطمہ جناح ڈٹ گئی. اپوزیشن نے کیا کیا, اپوزیشن نے, کیونکہ سیاستدانوں کے پاس 1001 راستہ ہوتا ہے, انہوں نے سامنے پہاڑ کھڑا کر دیا, انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو کھڑا کر دیا, ایک پہاڑ لا کے سامنے. ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. محترمہ فاطمہ جناح کو بھی انہیں ریڈیو پاکستان پر پابندی لگانا پڑی کہ کوئی آپ کی تقریر نہیں ہوگی. ان کو بھی بجلی کا پانی کا بل بھیجنا پڑا. تو اور انہیں غدار ڈکلیئر کیا گیا. پھر ان کا جس خاتون نے غسل دیا انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ان کا قتل کیا گیا تھا, ان کے جسم پہ تشدد کے نشانات تھے. یہ مادر ملت, یہ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت. اس کے بعد آپ آ جائیں, اگلے آتے ہیں یحییٰ خان. لیاقت علی خان کا قتل ہوتا ہے. لیاقت علی خان تو 1949 میں ان کو تو اللہ کو پیارے ہو گئے نا, شہید کر دیا گیا. اس کے بعد آ جائیں, مختصراً ہم جائیں گے, ساری دنیا جانتی ہے لیکن نوجوانوں کو بتانا تازہ کرنا ضروری ہے, یادیں تازہ کرنا ضروری ہے. اس کے بعد آ جائے یحییٰ خان. یحییٰ خان نے کیا کیا, شیخ مجیب غدار, پہلے جناب ایوب خان نے سب کو فارغ کیا محترمہ فاطمہ جناح سمیت, پھر یحییٰ خان آ گیا. شیخ مجیب غدار پورا مشرقی پاکستان غدار, اور ایک فوجی آپریشن کر دیا, اور اس دن وہ آخری کیل ٹھونک دیا. اس کے بعد آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایک باعزت ہمارا ایک ہونے جا رہا تھا, پولینڈ کی قرارداد. یو این سیکورٹی کونسل میں پولینڈ کی قرارداد رشیا کی طرف سے آئی, رشین سپورٹ کر رہے تھے, وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پھاڑ دی. وہ تھا کہ جنگ بندی, اور جنگ بندی کے بعد آپ بیٹھ کے معاملہ طے کریں. اگلا پھر آتا ہے جی آپ کا یحییٰ خان نے یہ کام کیا, پاکستان دو لخت ہو گیا. جنرل ضیاء پیپلز پارٹی غدار پوری کی پوری. اس دوران نئی جماعت بنائی, ہاں نئی جماعت بنائی, تاجروں کو سیاست میں انٹروڈیوس. جنرل ضیاء کے جو مہربانیاں, ایک تاجروں کو سیاست میں لے کر آئے, جو طاقتور انڈسٹری صنعت کار جو تھے ان کو سیاست میں لے کر آئے. نمبر 2 کلاشنکوف لے کر آئے. نمبر 3 مذہبی جنونیت لے کر آئے. نمبر 4 پاکستان میں منشیات لے کر آئے. یہ 4 تحفے جو ہیں یہ پاکستان کو جنرل ضیاء الحق نے دیے ہیں. اور اس وقت پیپلز پارٹی ملک دشمن ٹھہری. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کون کون سے ملک دشمن ہیں, آپ کا اے این پی خان عبدالغفار خان ملک دشمن, ولی خان ملک دشمن. اس کے بعد آپ کے آگے جی آگے اس سے پہلے اسفند یار تھے, وہ تھوڑے سے ان کو تھوڑا سا بچایا گیا کیونکہ اس سے پہلے ان کا. ہاں لیکن یہ بات ہے, اچھی بات ہے, چوتھی نسل محب وطن پیدا ہوئی ہے ان کی. وہ ایمل ولی خان بلوچستان سے جا کے انہیں بنایا گیا سینیٹر, تو چوتھی نسل میں جا کے یہ محب وطن ٹھہرے. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو وہ غدار. اس کے بعد آ جائیں, ان کو بھی ڈکلیئر کر دیا گیا. پھر آ جائیں نواز شریف صاحب, ان کو بھی ڈکلیئر کر دیا گیا. بھٹو غدار ہوتے ہیں, زرداری غدار نہیں ہوتے. جی ہاں, یہ جو بھٹوؤں کی پولیٹیکل پارٹی تھی جسے پاکستان پیپلز پارٹی کہتے تھے, ایک دور میں میرا پورا خاندان اسے ووٹ ڈالتا تھا, میں لگتا تھا تاجروں سے یہ بہتر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو بھٹوؤں کی پارٹی تھی, اسٹیبلشمنٹ نے زرداریوں کے ذریعے سے اس پہ قبضہ کر دیا. بالکل. اب یہ وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہاں بروٹ میجورٹی کا ذکر ہوتا ہے, یہاں ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کیسے مضبوط کرنے ہیں مل کر. یہ اور پولیٹیکل پارٹی ہے, انقلابی یا ایسی سوچ جو سویلین سپرمیسی کی بات کرتی ہو, اس کا اب والی پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر کوئی اس بارے میں بات کر سکتا ہے تو آ جائے سامنے, فی الحال تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا. اس کے بعد بلوچستان میں آ جائیں, محمود خان اچکزئی صاحب غدار, بی این پی مینگل سردار اختر مینگل صاحب, ان کو بھی وہی ڈکلیئر کر دیا. اور مالک صاحب کو بھی فارغ کر دیا, اور ان کی جگہ پہ آگے باب پارٹی, کنگز پارٹی, وہ ایک چل رہی. بزنجو صاحب بھی غدار, بزنجو صاحب بھی فارغ. یعنی کہ جتنے تھے بیچارے شریف لوگ, ان سب کو فارغ کر دیا. نوابزادہ نصر اللہ کون تھے؟ نوابزادہ نصر اللہ خان بڑی مشکل عزت بچا کے وہ بچتے رہے ہیں, اور بہت ہی زیرک سیاستدان. تو یہ ساری حرکتیں کرتے رہے ہیں. اور ابھی جب یہ فاٹا ہو رہا تھا نا جی, کہ فاٹا انضمام ہو رہا تھا, تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب پہ الزام لگا دیا کہ جناب ان کو تو فلاں مغربی سفارت خانے سے انہوں نے 5 لاکھ لیا, تو یہ ان پہ بھی الزام لگا دیتے ہیں. تو اب تک, اور اب پاکستان تحریک انصاف عمران خان وہ غدار. پھر یہ آ جائیں کہ پھر صحافیوں میں اب صابر بھائی ہم سارے غدار. کیا یہاں پہ محب وطن صرف وہ ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہے, یا جو قوم کے پیسوں سے تنخواہ لے گا؟ صرف ایک ادارہ محب وطن ہے, باقی سارے غدار ہیں. میں ایک آپ کو بتاؤں, کھل کے بات کریں, ہو سکتا ہے کوئی 2-4 مقدمے اور ہو جائیں. 100 سال سے اوپر تو اور سزا آپ کو نہیں ہو سکتی. جب تک
ہم سپہ سالار آرمی چیف ان کے اختیارات پہ قدغن نہیں نہ لگاتے، ان کے اختیارات پہ قدغن نہیں لگاتے، ان کے احتساب کا باقاعدہ ایک طریقہ وضع نہیں کرتے، بالکل نیٹ اینڈ کلین لکھا ہونا چاہیے، اس وقت تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ میں اور اس سے سادی بات کرتے ہیں، جس دن خواجہ آصف کو ملنے کے لیے عاصم منیر صاحب کو ٹائم لینا پڑا، جس دن میٹنگ میں خواجہ آصف بیٹھے مین چیئر پہ اور آرمی چیف بیٹھے سامنے 10 بندوں کے بیچ میں، جس دن خواجہ آصف فیصلہ کرے اور عاصم منیر جا کے عمل درآمد کرانے کے پابند ہوں گے، اس دن پاکستان کا پہیہ چل پڑے گا، اس سے پہلے نہیں چلے گا۔ صبر بھائی یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ انہیں لگتا ہے کہ طاقت سے کنٹرول کرنے کے ایک اور بھی جی آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اس کا بھی اسی طریقے سے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے جیسے ججز کا ہوتا ہے۔ سپریم چیف جوڈیشل سیکرٹری ہے یہ نہیں سر، وہ ججز تو بہت وہ تو آزاد، میں کہتا ہوں دیکھیں جو جوڈیشری ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یہ فوج آزاد ادارہ نہیں ہے، یہ تو جواب دہ ہے، جواب دے نا۔ میں کہتا ہوں ان کا بھی محاسبہ اسی طریقے سے جیسے بیوروکریٹ کا ہوتا ہے، جیسے پولیس کا، جیسے آئی جی کا ہوتا ہے۔ ایک ہے حالت جنگ، حالت جنگ میں ایک سپہ سالار کے کیا اختیارات ہیں وہ بالکل الگ چیز ہے، ایک ہے حالت امن، حالت امن اس کا کیا رول ہے؟ سر امریکہ میں جنگ لگی ہوئی تھی، انہوں نے اٹھا کے اپنا آرمی چیف فارغ کر دیا، کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ چائنا میں آپ کو پتا کس نے چینج کیا ہے؟ پیٹ ہیگزت نے کیا ہے، جی ہاں، ان کے وزیر دفاع نے کیا یا وزیر جنگ نے کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی نہیں کیا، یعنی ان کا امریکہ کا جو خواجہ آصف ہے اس نے آرمی چیف تبدیل کر دیا ڈیورنگ دا جنگ۔ اور دوسرا آرمی چیف پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ کسی ڈپلومیٹ سے نہیں ملے گا۔ ہاں نہیں، نیور ایور، یہ تو نہیں ہونے نہیں چاہیے، نامناسب ہے۔ اور یہ ڈپلومیٹس کو بھی کہنا چاہیے کہ آپ کا ان سے ملنے کا کیا کام ہے؟ ان کا دفاعی کام ہے، کوئی فوجی آ رہے ہیں وہ ان سے مل لے، کوئی دفاعی نقطہ نظر سے کوئی پریکٹس ہے، کوئی ٹریننگ ہے، کوئی اور چیز ہے، یہ معدنیات لے کے پہنچ جانا نامناسب بات ہے۔ صبر بھائی یہ کشمیر کو ہم تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کشمیر میں بہت ٹریول کیا، میں نے بھی کیا، میں نکیال سیکٹر سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے دور دراز کے علاقے ہیں، مجھے تو بہت ساروں کے نام بھی یاد نہیں ہے، میں نے کشمیر کا تقریباً سارا ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول میں نے وہ پورا ایریا وزٹ کیا، نیچے سیالکوٹ سے لے کر بہت سارے بارڈروں پہ میں نے جا کر دیکھا، مقامی لوگوں سے بھی میں بہت ملا ہوں۔ ایک تو وہ لوگ بڑے یوز ٹو ہیں شہادتوں کے، کیونکہ انہوں نے بہت شہادتیں دی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ زلزلہ آیا تھا نا 2005 میں غالباً، تو اس زلزلے کے بعد جب ہم وہاں گئے تھے تو وہاں ایک نوجوان نے ہمیں یہ بات کہی تھی، ان کا نام بھی مجھے یاد ہے، گلزار خان ان کا نام ہے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ عمران صاحب یہ جتنے لوگ ہمارے گھروں میں شہید ہو گئے ہیں نا اس زلزلے میں، اگر پاکستان کے کسی شہر میں اور میں شہید ہو جاتے تو لوگ رو رو کے ہی مر جاتے۔ ہماری پسلی بہت موٹی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا صبر دیا ہے، ہمارے ہر گھر میں شہید ہیں، بالکل، تو ہم اس چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر بڑی یکجہتی ہے، ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ 1 سال کے بعد جب آپ پہلی برسی منا رہے ہوں گے تو آپ کو یہاں لگے گا بھی نہیں کہ اتنا خوفناک انسانیت سوز قسم کا ایک زلزلہ آیا تھا۔